اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم حرمت والا مہینہ ہے اور حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب اور محرم۔ اسلامی سال اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے، یعنی اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ محرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے، خاص طور پر 9واں اور 10واں، یعنی 9ویں محرم اور 10ویں محرم کے روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا اس مہینے میں، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں کسی پر ظلم زیادتی نہ کی جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ عن صوم یوم عاشوراء فقال، رسول اللہ سے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، یکفر السنۃ الماضیہ، اس کے باعث گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی پچھلے سال آپ کے ماضی کے گناہ، پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے۔ عاشوراء کا دن 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے۔ اور جب محرم کا چاند نظر آتا تو آپ صحابہ کرام کو دعا یاد کرواتے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ، اے اللہ تو اسے برکت دے، ایمان دے، سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع کر، یعنی محرم کے چاند کو، میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا، یہودیوں سے پوچھا، یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا یہودیوں سے کہ آپ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں اور ہم عید کا دن مناتے ہیں، ہم اس دن کی خوشی مناتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے بنسبت تمہارے، کہ موسیٰ تو ہمارے بھی بھائی ہیں اور ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9ویں اور 10ویں دونوں دن کا روزہ رکھوں گا، 9ویں محرم کا بھی اور 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اور آپ نے یہ بھی فرمایا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا اور ہم 2 روزے رکھیں گے، یعنی 9ویں محرم کے بھی اور 10ویں محرم کا بھی، 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے اور 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ تو 9ویں 10ویں محرم کا اہتمام کیجیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔